10 محرم کا روزہ رکھنے والے سن لیں۔ اکثر مسلمان عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، جبکہ کچھ 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال موجود ہے کہ آخر محرم کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اگر رکھنا چاہیے تو کیا صرف 10 محرم کا روزہ کافی ہے یا اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھنا ضروری ہے؟ اور اگر ایک اور روزہ رکھنا ہو تو 9 محرم کا رکھا جائے یا 11 محرم کا؟ کیا اس بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی رہنمائی موجود ہے؟ اور خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کے بارے میں کیا تعلیم فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے روزوں کی فضیلت بیان کی۔ ان تمام سوالات کے مستند اور تفصیلی جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے محرم کے روزوں کی حقیقت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا فرمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، یعنی ایسا مہینہ جو عزت، احترام اور برکت والا ہے۔ بہت سے مسلمان نئے اسلامی سال کے آغاز پر محرم کا چاند تو دیکھتے ہیں، لیکن اس عظیم مہینے کی اصل فضیلت اور اہمیت سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ تمام مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن کسی مہینے کو اپنی طرف منسوب کرنا اس کی خاص عظمت اور فضیلت کی دلیل ہے۔ محرم الحرام ہمیں صرف نئے سال کی آمد کی یاد نہیں دلاتا، بلکہ یہ مہینہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اپنی پوری زندگی کو بہتر بنانے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اس مہینے میں تاریخ اسلام کے ایسے عظیم واقعات پیش آئے جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں نے میدان کربلا میں عظیم قربانیاں پیش کی اور پوری امت کو یہ سبق دیا کہ مسلمان ہر حال میں حق کا ساتھ دیتا ہے اور ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ محرم الحرام کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کا عزم کرے۔ اگر روزے کی بات کی جائے تو روزہ اسلام کی عظیم عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، تقوی، نفس کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عملی مظاہرہ ہے۔ روزہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے۔ جب ایک بندہ شدید بھوک اور پیاس کے باوجود صرف اپنے رب کی رضا کے لیے
کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو یہ اس کے ایمان اور اخلاص کی علامت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی جزا کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور اس کے اجر کو بے حد عظیم قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھنا کتنا مبارک اور باعث اجر و ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مہینے کی عبادت اور روزوں کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا محرم میں روزہ رکھنا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محرم الحرام کے روزے فرض نہیں بلکہ نفلی روزے ہیں، لیکن ان کی فضیلت بہت زیادہ خاص ہے۔ خاص طور پر عاشورہ یعنی 10 محرم کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ایک دن کا روزہ بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس عظیم موقع کو ضائع نہ کریں بلکہ اخلاص اور محبت کے ساتھ عاشورہ کے روزے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس وجہ سے علماء نے 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے رکھنے کو بہتر قرار دیا۔ اگرچہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور اس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ محرم الحرام کا پیغام صرف روزے تک محدود نہیں بلکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، اپنی اصلاح کرنے، توبہ کرنے، نیک اعمال بڑھانے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جو شخص اس مبارک مہینے کی قدر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی زندگی میں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ، محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمیں اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہر اس عمل سے بچا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں پر اپنی رحمت نازل فرمائی، اسی طرح ہم پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ، ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرما، ہمیں عبادت، ذکر، تلاوت قرآن اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں عاشورہ کی برکتوں سے مالا مال فرما اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کی تمام پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، روزگار والوں کو حلال رزق عطا فرما، ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما، ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت فرما۔ اے اللہ،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اطہار اور تمام شہدائے کربلا پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حق بات کہنے، حق پر قائم رہنے اور ہر حال میں تیری رضا کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔